بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں ان کا موضوع بہت خاص ہے، یعنی عفت۔ بالکل۔ اب آج کے دور میں ہوتا یہ ہے کہ ہر معلومات، ہر خواہش بس ایک کلک کی دوری پر ہے۔ تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہر خواہش کو فوراً پورا کر لینا ہی حقیقی آزادی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے نا؟ یا پھر انسان کسی اندیکھی غلامی کا شکار ہو رہا ہے؟ کیونکہ عام طور پر عفت کو ایک بہت ہی روایتی سی یا کہہ لیں محدود مذہبی اصطلاح سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم اس کا گہرا مطالعہ کریں گے تاکہ اس کے پیچھے چھپی جو نفسیات ہے اور انسانی وقار کا تصور ہے اسے سمجھا جا سکے۔ بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے یہ دراصل اس صدی کا سب سے بڑا نفسیاتی اور سماجی چیلنج ہے۔ ہم ان ذرائع کو محض کوئی تاریخی حوالے سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، صحیح، بلکہ ان کے اندر موجود اس میکانزم کو سمجھیں گے جو انسان کو حقیقی خود مختاری دیتا ہے۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت آزاد ہے کیونکہ وہ جو چاہے دیکھ سکتا ہے، خرید سکتا ہے۔ ہاں، اسے لگتا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں جب ہم انسانی رویوں کی اس اندھی تقلید کو دیکھتے ہیں اور محض خواہشات کے تابع ہو کر جینے کا یہ جو نیا انداز ہے تو بے ساختہ زبان سے استغفر اللہ نکلتا ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ تو ایک ایسا پنجرہ ہے جس کی سلاخیں ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ بالکل، ایک نظر نہ آنے والا پنجرہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ عفت کو سمجھنا آج کے دور میں ایک بقا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ ذرائع میں عفت کی جو تعریف دی گئی ہے ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ کیا عفت کا مطلب بس ایک روبوٹ بن جانا ہے؟ روبوٹ؟ ہاں، اپنی تمام انسانی خواہشات کا گلا گھونٹ دینا، انہیں مکمل طور پر دبا دینا؟ اگر ایسا ہے تو یہ تو انسانی فطرت سے جنگ لڑنے والی بات لگتی ہے مجھے۔ ارے نہیں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، مگر ذرائع اس کی بالکل مختلف اور نہایت متوازن تشریح پیش کرتے ہیں۔ لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے عفت کا مطلب خواہشات کو مارنا بالکل نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں دو انتہاؤں کو دیکھنا ہوگا۔ ایک انتہا فجور ہے، جس کا مطلب ہے خواہشات کے سیلاب میں بہہ جانا، ہر حد توڑ دینا، یعنی کسی اصول کی پرواہ نہ کرنا۔ بالکل۔ اور دوسری انتہا کا نام خمود ہے، یعنی خواہشات کا بالکل ہی مر جانا یا جمود کا شکار ہو جانا۔ عفت دراصل ان دونوں کے درمیان کا ایک شعوری اور متوازن راستہ ہے۔ یہ خواہشات کو ختم کرنے کا نہیں بلکہ انہیں ایک درست سمت دینے کا نام ہے۔ یہ بات تو بہت منطقی لگتی ہے۔ اگر ہم اسے روزمرہ زندگی کی کسی مثال سے سمجھیں تو یہ تو بالکل گاڑی چلانے کی طرح ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی ایک شخص وہ ہے جو گاڑی کو بے قابو دوڑنے دیتا ہے، جس کا نتیجہ ایک ہولناک حادثہ ہوتا ہے، یہ ہو گیا فجور۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو ڈر کے مارے گاڑی کا انجن ہی بند کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی میں تو سفر ہی نہیں کروں گا، یہ خمود ہو گیا۔ واہ، کیا کمال مثال دی آپ نے۔ شکریہ۔ اور ایک بہترین ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو سڑک پر چلتا بھی ہے، رفتار بھی بڑھاتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ سٹیئرنگ اور بریک پر مضبوطی سے جمے ہوتے ہیں۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کب ایکسلریٹر دبانا ہے اور کب بریک لگانی ہے۔ یہ تجزیہ انتہائی شاندار ہے، اور اسی بریک لگانے کے شعور پر علامہ راغب اصفہانی نے جو نقطہ بیان کیا ہے وہ تو سیدھا انسانی نفسیات پر ضرب لگاتا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر رکنے والے یا برائی سے بچنے والے کو ہم عفیف نہیں کہہ سکتے۔ ذرا سوچئے، ایک شخص کسی برائی سے اس لیے روکا ہوا ہے کیونکہ وہ برائی اسے میسر ہی نہیں ہے، یا شاید وہ قانون کی پکڑ سے ڈرتا ہو۔ بالکل، اور یا اس کے پاس وہ کام کرنے کی جسمانی یا مالی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو کیا وہ پاک دامن ہے؟ نہیں، ایسے شخص کے اندر تو برائی کی خواہش موجود ہے، وہ تو محض مجبوری میں رکا ہوا ہے۔ مجبوری کو نیکی سمجھ لینا تو بہت عام ہے۔ اور جب لوگ اپنی اس مجبوری یا بزدلی کو نیکی اور پرہیزگاری کا لبادہ پہناتے ہیں تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ استغفر اللہ، ہم کس طرح خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ واقعی عفت تو دراصل اس وقت ثابت ہوتی ہے جب انسان کے پاس طاقت ہو، موقع ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، اور پھر وہ ایک باشعور انتخاب یعنی کانشس چوائس کے تحت خود کو روک لے۔ عفت
طاقتور کا فیصلہ ہے، کمزور کی مجبوری نہیں۔ یہ تو ایک زبردست آہا مومنٹ ہے، یعنی عفت دراصل ایک ایکٹیو طاقت کا نام ہے، کوئی پیسو مجبوری کا نہیں۔ ہاں نا، بالکل۔ تو جب یہ ایک باشعور فیصلہ ہے تو یقیناً اس کا دائرہ کار صرف جسمانی پاکدامنی تک تو نہیں رکتا ہوگا۔ ذرائع میں انسانی زندگی کے اور کن پہلوؤں کو اس دائرے میں شامل کیا گیا ہے؟ جب انسان اپنے نفس پر حکمرانی کا یہ شعور حاصل کر لیتا ہے نا، تو یہ اس کی زندگی کے ہر زاویے کو بدل دیتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس کے اطلاق کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ وہ کون سی؟ ایک تو محرمات سے بچنا اور دوسرا گناہوں یا اخلاقی برائیوں سے بچنا۔ اس میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک زبان کی عفت اور دوسری مال کی عفت۔ زبان کی عفت سے کیا مراد ہے؟ زبان کی عفت یہ ہے کہ انسان کا شعور اس قدر بیدار ہو کہ وہ غیبت، طنز اور دوسروں کی عزت اچھالنے سے باز رہے۔ وہ جانتا ہو کہ اس کے الفاظ کس قدر طاقتور ہیں۔ اور مال کی عفت کا مطلب ہے حلال پر قناعت اور لوگوں کے مال سے بے نیازی۔ ذرا یہاں ٹھہرتے ہیں، مال کی عفت اور لوگوں کے مال سے بے نیازی۔ ذرائع میں یہ نکتہ بھی تھا کہ کسی سے مدد نہ مانگنا عفت ہے، لیکن مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کیسا اختلاف؟ مطلب کیا واقعی کسی سے مالی مدد مانگنا جب انسان شدید مشکل میں ہو عفت کے خلاف ہے؟ کیا یہ ایک طرح کی وہ جسے زہریلی خود مختاری یا ٹاکسک انڈیپینڈنس کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ تو نہیں؟ میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ۔ کہ انسان اندر ہی اندر گھٹتا رہے اور خاموشی سے تکلیف سہتا رہے۔ کیا ذرائع واقعی یہ کہتے ہیں کہ کسی سے قرض یا مدد مانگنا کردار کی خامی ہے؟ یہ ایک بہت بہت اہم اور گہرا سوال ہے۔ دیکھیں، ذرائع کا مقصد انسان کو بھوکا مارنا یا اسے کسی تکبر میں مبتلا کرنا نہیں ہے۔ دراصل یہاں بات ہو رہی ہے انسانی وقار اور نفس کی آزادی کی۔ اچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا جامع قول ہے کہ عفت باطنی مروت ہے، یعنی شیولری ہے۔ امام شافعی نے انسانی فضائل کی جو 4 بنیادیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک عفت ہے۔ مسئلہ ضرورت کے تحت مانگنے کا نہیں ہے۔ تو پھر مسئلہ کس چیز کا ہے؟ مسئلہ اس نفسیاتی غلامی کا ہے جو مانگنے سے پیدا ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ذرا سی سہولت کے لیے یا محض لالچ میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت نفس کا سودا کر لیتے ہیں، تو واقعی دل کانپ اٹھتا ہے اور بے ساختہ استغفر اللہ پڑھنا پڑتا ہے کہ انسانی وقار کتنا سستا ہو گیا ہے۔ عفت سکھاتی ہے کہ انسان کا وقار ہی اس کی سب سے بڑی دولت ہے، اور نفسیات کی ہے جو انسان کو محتاج بنا دیتی ہے۔ 100%۔ اور اسے سمجھنے کے لیے حاکم بن حزام رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت کلیدی ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کچھ مانگا، آپ نے دے دیا۔ انہوں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دے دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفسیات کو ایک نئی سمت دی۔ فرمایا کہ یہ مال دیکھنے میں بہت پرکشش ہے، لیکن اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ بالکل۔ اور یہ سن کر حاکم بن حزام کے اندر وقار کی ایسی لہر اٹھی کہ انہوں نے عہد کر لیا کہ وہ زندگی بھر کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ اور یہ محض کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، باقاعدہ ایک مستقل ریاضت تھی۔ واقعی؟ ہاں، بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں جب بیت المال سے ان کا قانونی حق انہیں دیا جاتا نا، تو وہ اسے بھی لینے سے انکار کر دیتے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ ہاتھ پھیلانے اور وصول کرنے کی عادت ان کے وقار کو کمزور نہ کر دے۔ اوہ، یہ تو ایک انتہائی کڑی مشق ہے۔ اور اگر اسی وقار کی بات کریں تو سالم بن عبداللہ بن عمر کا واقعہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ ارے ہاں، وہ تو لاجواب واقعہ ہے۔ جی، جب اس وقت کے طاقتور ترین خلیفہ ہشام نے انہیں خانہ کعبہ میں دیکھ کر کہا کہ مجھ سے جو چاہیں مانگے، تو ان کا جواب ان کی نفسیاتی خود مختاری کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے اللہ کے گھر میں کسی غیر سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ باہر آئے تو خلیفہ نے دوبارہ پیشکش کی۔ تب انہوں نے پوچھا کہ دنیا کی حاجت مانگوں یا آخرت کی؟ خلیفہ کے پاس ظاہر ہے صرف دنیا کی حاجت پوری کرنے کا اختیار تھا۔ تو ان کا وہ جملہ واقعی تاریخ کا حصہ بن گیا کہ جس اللہ کی یہ دنیا ہے، میں نے تو کبھی اس سے بھی دنیا نہیں مانگی، تو اس سے کیسے مانگوں جس کی یہ دنیا ہے ہی نہیں؟ کمال ہے۔ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا داروں کے سامنے کیسے جھکتے ہیں، تو واقعی استغفر اللہ کہنے کا مقام ہے۔ جب انسان اس سطح کی بے نیازی پر پہنچ جائے نا، تو پھر کوئی طاقتور ترین شخص بھی اسے نفسیاتی طور پر اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔
بالکل، یہ استغنا کی معراج ہے۔ لیکن اگر ہم اس گفتگو کو ذرا آگے بڑھائیں تو مال اور زبان کی عفت کی اپنی جگہ اہمیت ہے، مگر انسانی تاریخ کے سب سے کڑے امتحان وہ ہوتے ہیں جب معاملہ جان، عزت اور شدید جسمانی یا نفسیاتی کشش کا ہو۔ ہاں، جہاں انسان بالکل بے بس محسوس کرتا ہے۔ بالکل، جہاں کوئی اصول، کوئی ضابطہ انسان کو بچانے کے لیے کافی نظر نہیں آتا۔ اور ایسے مواقع پر تو انسان کا سارا دفاعی نظام ہی ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ذرائع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے جو اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جی، وہ تو ایک روشن باب ہے۔ اگر ہم اس واقعے کو صرف ایک آزمائش کے طور پر نہ دیکھیں نا، بلکہ اس کی نفسیاتی حرکیات پر غور کریں تو یہ حیران کن ہے۔ وہ ایک غلام تھے اور ان کے سامنے اس وقت کی سب سے طاقتور عورت تھی۔ اور کمرے کے دروازے بند تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ بالکل، اور انکار کرنے کا مطلب سیدھا موت یا جیل ہو سکتا تھا۔ ایک غلام کا اپنی مالکہ کی پیشکش کو ٹھکرا دینا صرف پرہیزگاری نہیں تھی، یہ اپنی ذات، اپنے وجود اور اپنی آزادی کا سب سے بڑا اعلان تھا۔ یہی نکتہ اس پورے واقعے کی جان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے محض ایک لفظ معاذ اللہ کہہ کر نہ صرف اس گناہ کو رد کیا، بلکہ اس پورے طاقت کے نظام کو، اس پاور سٹرکچر کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ میرا جسم بھلے ہی بک گیا ہو، لیکن میرا نفس اور میری مرضی صرف اللہ کے تابع ہے، کسی انسان کی غلام نہیں۔ اسی طرح ذرائع میں ایک عابد جریج کا واقعہ بھی بہت توجہ طلب ہے۔ ان کا سامنا تو ایک مختلف طرح کی طاقت سے تھا نا، یعنی ہجوم کی طاقت۔ بالکل، ایک بدکار عورت نے شرط لگائی کہ وہ جریج کو فتنے میں ڈالے گی، لیکن ناکام رہی، تو اس نے انتقاماً ایک چرواہے سے تعلق قائم کیا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو الزام سیدھا جریج پر لگا دیا۔ سوچئے، ایک شخص جس نے پوری زندگی پاک دامنی میں گزاری ہو، اور معاشرہ بغیر کسی تحقیق کے محض ایک الزام پر اس کی عبادت گاہ گرا دے اور اسے مارنا شروع کر دے۔ ایسے ہجوم کے اندھے پن اور بے حسی کو دیکھ کر واقعی استغفر اللہ کہنے کے سوا کیا راستہ رہ جاتا ہے کہ انسان کتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ ہجوم کی نفسیات تو ہوتی ہی بڑی خوفناک ہے۔ لیکن جریج نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا۔ انہوں نے اس ہجوم کے سامنے کوئی کمزوری نہیں دکھائی، مایوسی کا شکار نہیں ہوئے۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، نماز پڑھی، اور اس نوزائیدہ بچے کے پیٹ پر انگلی رکھ کر پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ اور پھر اللہ نے اس بچے کی زبان سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ بے شک، یہ عفت کا وہ پہلو ہے جہاں کردار کی پختگی انسان کو معاشرے کے بدترین دباؤ سے بھی نکاز لاتی ہے۔ یہ تو وہ کہانیاں ہیں جو بڑے طوفانوں کی بات کرتی ہیں، لیکن ذرائع میں ایک بہت بہت چھوٹی خوردبینی سطح کی مثال بھی موجود ہے جسے مائکرو لیول کہہ سکتے ہیں۔ کون سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر ایک کھجور گری ہوئی ملی۔ بھوک کا وقت تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے محض اس شک کی بنیاد پر نہیں کھایا کہ کہیں وہ صدقے کی کھجور نہ ہو، کیونکہ صدقہ آپ پر حرام تھا۔ بظاہر ایک کھجور سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل، لیکن اگر ہم اسے سمجھیں تو یہ بروکن ونڈوز تھیوری کی طرح ہے کہ اگر انسان چھوٹی چھوٹی حدوں کو ٹوٹنے دے گا تو پھر بڑی حدیں بھی سلامت نہیں رہیں گی۔ بہت خوب۔ یہ احتیاط ہی وہ چیز ہے جو انسان کے باطن میں ایک قلعہ تعمیر کرتی ہے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس قلعے کے مظاہر ہر قدم پر نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ کا واقعہ ہی دیکھ لیں۔ جی، ان کا واقعہ بھی ذرائع میں موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ کو مکے سے مدینہ اکیلے ہجرت کرنی پڑی۔ عثمان بن طلحہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس اکیلی خاتون کو مدینہ پہنچانے کی ذمہ داری لی۔ ام سلمہ بتاتی ہیں کہ اس پورے سفر میں اس شخص نے انتہائی حیا اور عزت کا مظاہرہ کیا۔ یہ کردار کی وہ بلندی ہے جو آج نایاب ہے۔ ہاں نا، جب سوار ہونے کا وقت آتا تو وہ دور چلے جاتے، جب آرام کے لیے رکتے تو وہ کسی دوسرے درخت کے سائے میں چلے جاتے۔ ایک صحرا میں جہاں کوئی پولیس نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی کیمرہ نہیں تھا، وہاں انہوں نے محض اپنے کردار کی طاقت سے ایک اکیلی عورت کے لیے وہ پرسنل سپیس اور تحفظ تخلیق کیا جو آج کی جدید دنیا تمام تر قوانین کے باوجود فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آج کا اصل سوال سامنے آتا ہے۔ ماضی کے یہ ہیرو تو صحراؤں اور بند کمروں میں آزمائے گئے، آج کا انسان تو ایک ڈیجیٹل صحرا میں ہے۔ بالکل مختلف صورتحال ہے۔ آج رکاوٹیں یا آزمائشیں کوئی بند کمرہ نہیں ہے، بلکہ ہماری جیب میں پڑی ایک ایک اسکرین ہے جو لگاتار ہمارے دماغ کو پیغام بھیج رہی ہے۔
ذرائع بھی مانتے ہیں کہ میڈیا، غیر ضروری اختلاط اور نمائش یعنی تبرج آج کے دور کے سب سے بڑے فتنے ہیں۔ تو کیا آج کے دور میں اس عفت کو قائم رکھنا واقعی ممکن ہے یا ہم صرف خیالی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے نہیں، خیالی باتیں نہیں ہیں۔ اگر ہم ذرائع کے بتائے ہوئے طریقوں کو گہرائی سے سمجھیں نا تو یہ بالکل ممکن ہے۔ اسلام کوئی بھی ایسا تصور دیتا ہی نہیں جس پر عمل کرنا ناممکن ہو۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہاں ایک بہت ہی کمال کا اصول دیا گیا ہے جسے فقہ میں سد الذرائع کہتے ہیں، یعنی برائی کے راستوں اور دروازوں کو ہی بند کر دینا۔ آج کی جو توجہ کی معیشت ہے، اٹینشن اکانومی، اس کا پورا ماڈل اسی بات پر کھڑا ہے کہ انسان کے اندرونی جذبات کو بھڑکا کر اس کی توجہ خریدی جائے اور اسے منافع میں بدلا جائے۔ ہاں، الگورتھمز اسی طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ بالکل، جس طرح آج کل کے الگورتھمز ہماری کمزوریوں کو نشانہ بناتے ہیں اور بے حیائی کی نمائش کو عام کر رہے ہیں، اس پر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ استغفر اللہ، یہ کیسی ترقی ہے جو انسان کو جانوروں کی سطح پر لا رہی ہے۔ علامہ ابن القیم نے گانے بجانے کو زنا کا منتر اسی لیے کہا تھا کہ یہ انسان کی نفسیاتی حالت کو بدل کر اسے غلط راستے کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو پھر اس سے بچنے کا کوئی عملی طریقہ کیا ہے؟ کیا انسان خود کو ایک بلبلے میں قید کر لے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے؟ نہیں، بلبلے میں قید ہونا تو کوئی حل نہیں ہے۔ ذرائع نے بڑے ہی عملی اور نفسیاتی دفاعی میکانزم بتائے ہیں۔ سب سے پہلا قدم تو خلوت سے بچنا ہے۔ خلوت سے مطلب؟ یعنی تنہائی، کیونکہ جب انسان نامحرم کے ساتھ تنہا ہوتا ہے نا تو اس کے دماغ کا فیصلہ سازی کا نظام کمزور پڑنے لگتا ہے۔ دوسرا اور سب سے اہم طریقہ ہے نگاہیں نیچی رکھنا۔ ابن القیم کا قول ہے کہ آنکھ دل کا آئینہ ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، نگاہ کا جھکانا صرف ایک جسمانی عمل نہیں ہے، یہ دراصل اپنے دماغ کے ڈوپامائن کو کنٹرول کرنے کا عمل ہے۔ جب انسان ایک نظر دیکھ کر دوسری نظر نہیں ڈالتا تو وہ اس بصری معلومات کے سلسلے کو، اس ویژول فیڈ کو وہیں کاٹ دیتا ہے جو آگے چل کر ایک شدید خواہش میں بدل سکتا تھا۔ یہ اپنی مرضی کو واپس اپنے کنٹرول میں لینے کی مشق ہے۔ یہ تو انفرادی بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ خاندانی یا معاشرتی سطح پر کیا حل بتائے گئے ہیں؟ معاشرتی سطح پر تو فطری تقاضوں کی تسکین کے لیے جلد نکاح کی بھرپور ترغیب دی گئی ہے تاکہ معاشرے میں بگاڑ نہ آئے، لیکن خاندانی سطح پر ایک بہت ہی دلچسپ اور نفسیاتی اصول ذرائع میں ملتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے نا تو ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ 10 سال کی عمر میں؟ بظاہر تو یہ ایک معمولی ہدایت لگتی ہے۔ بظاہر معمولی ہے، لیکن اس کی گہرائی دیکھیے۔ یہ عمل بچوں کو بہت کم عمری میں ہی ان کے جسمانی حقائق، ان کی باؤنڈریز اور رازداری کا تصور سکھا دیتا ہے۔ یعنی پرائیویسی کی سمجھ آ جاتی ہے۔ بالکل، جو بچہ 10 سال کی عمر سے ہی یہ جان لیتا ہے کہ میرا ایک دائرہ ہے جس میں کوئی اور بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتا، وہی بچہ تو بڑا ہو کر ان حدود کی پاسداری کرنے والا عفیف انسان بنتا ہے۔ یہ واقعی بہت گہری اور کام کی بات ہے۔ تو اب اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں، اس ساری ریاضت، ان قربانیوں اور خود پر پہرے بٹھانے کے اس کٹھن سفر کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کو ملتا کیا ہے؟ اس کا انعام اتنا بڑا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ احادیث کی روشنی میں ذرائع بتاتے ہیں کہ جو شخص عفت کی نیت سے نکاح کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے اس کی مدد کرنا لازم کر لیا ہے۔ سبحان اللہ! اور پھر تاریخ کا وہ مشہور واقعہ یاد کریں جس میں 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے تھے اور ایک بھاری پتھر نے راستہ بند کر دیا تھا۔ ہاں، وہ غار والوں کا واقعہ۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنی اس نیکی کا واسطہ دیا جب وہ گناہ کے بالکل قریب تھا۔ اسے اپنی کزن سے بے پناہ محبت تھی اور حالات نے اسے اس پر مکمل قابو دے دیا تھا۔ ایک طرف شدید نفسیاتی کشش، تنہائی، اور دوسری طرف صرف اور صرف اللہ کا خوف۔ بہت کڑا امتحان۔ وہ لمحہ جب انسان کا پورا وجود گناہ کی طرف کھنچ رہا ہو اور اس کی اخلاقی حس جواب دینے کے قریب ہو، وہ ایسا خطرناک مقام ہے جہاں ذرا سی لغزش سب کچھ تباہ کر سکتی ہے۔ واقعی، استغفر اللہ، ایسے لمحات انسان کا کڑا ترین امتحان ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس شخص نے جب اس عورت کی زبان سے اللہ کا نام سنا نا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے عفت کو چنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پاک دامنی کی برکت سے غار کا وہ بھاری پتھر ہٹا دیا۔ واہ! یہ واقعہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ عفت نہ صرف انسان کو نفسیاتی طور پر مضبوط بناتی ہے، بلکہ دنیا کی بڑی سے بڑی مادی اور ظاہری مشکل سے بھی نجات دلانے کی طاقت رکھتی ہے۔
یہ واقعہ تو واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ اس پورے جائزے نے ہمارے سامنے حقیقی آزادی کی ایک بالکل نئی اور گہری تعریف پیش کر دی ہے۔ بالکل۔ اور اب وقت ہے اس سوال کا جو ان ذرائع کے ساتھ پوچھا گیا تھا اور جو میں آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہر سننے والے کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ اگر عفت کا حقیقی مطلب اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خواہشات کی اندھی غلامی سے آزاد کروا کر ایک باشعور، مضبوط اور پاکیزہ انتخاب کرنا ہے، تو ذرا سوچئے، آج کی جدید دنیا میں جسے ہم آزادی کا نام دیتے ہیں، وہ نام نہاد آزادیاں دراصل ہمیں ہماری ہی خواہشات، ہمارے ہی الگوریدمز اور لالچ کا غلام تو نہیں بنا رہی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حقیقی آزادی کس میں ہے؟ اپنی ہر خواہش کے آگے گھٹنے ٹیک دینے میں، یا خود پر قابو پا کر اپنے انسانی وقار کی حفاظت کرنے میں؟ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔